پہاڑوں کی کھوؤں اور درختوں کے تنوں میں بسنے والے انسان نے جب تہذیب یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھی تو انسان نے رہن سہن کے کچھ اسلوب وضع کیے. ان میں عدل و انصاف، معاشرت کے آداب اور ذریعہ معاش کے طریقے، شادی اور ازدواجی زندگی کے اسلوب تھے. جہاں قبل الزمانہ ازدواجی زندگی کی شرائط سے بنیادی ضروریات زندگی یعنی پیٹ بھرنے کے لیے کھانا اور رہنے کے لیے چھت اور اوڑھنے بچھونے کے لیے کپڑے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ ان بنیادی ضروریات کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی گئی. 21ویں صدی میں سائنسی کرشمات نے انسانی زندگی کو اب بہت سہل کر دیا ہے. اب گاڑی، گھر، اچھا موبائل فون، اے سی، برانڈڈ کپڑے، یہ سب بنیادی ضروریات میں شمار ہو چکا ہے. ایک اندازے کے مطابق 20 کروڑ عوام کے اس ملک میں 40% عوام خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، جس کی آمدن انگریزی جریدے کے مطابق $1 فی دن سے بھی کم ہے، یعنی وہ دن کے 100 روپے سے بھی کم کماتے ہیں، جو مہینے کے تقریباً 2,500-3 ہزار روپے ہے. اس طرح سے پورے زمانے میں جہاں پرتعیش زندگی نے بنیادی ضروریات کی جگہ لے لی ہے، کیا کم آمدنی میں اچھی ازدواجی زندگی گزارنا ممکن ہے؟ آج کے پروگرام نیو پاکستان کا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کم پیسوں میں اچھی ازدواجی تعلقات ممکن ہے یا نہیں؟ اچھی ازدواجی زندگی کے ساتھ ساتھ تعلقات کی بات کریں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اخراجات کو اتنا بڑھا لیا ہے، ہم نے اپنی تسلی کو، اطمینان بخش ہونے کو اتنا زیادہ اس کے سٹینڈرڈز ہائی سیٹ کر دیے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی ہو ہم مطمئن نہیں ہو پا رہے. اب بات یہ ہے کہ کس طرح سے میاں بیوی اپنے تعلقات بہتر رکھیں، لڑیں نہ پیسے کو لے کے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. بہت شکریہ بخاری صاحب، تشریف لایا. آپ مذہب کو لے کے آپ ہمیں ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہمیشہ کرتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صداقت، بہت شکریہ فار کمنگ. ڈاکٹر صداقت ہمیں بطور سائیکیٹرسٹ بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے اس قسم کے نفسیاتی مسائل ہیں، اور جو کہ ہیں ہمیں ماننا ہوگا. سحر ہمارے ساتھ موجود. سحر تھینک یو، یو لک لولی. تھینک یو. اور بتائیے گا سب سے پہلے کہ ٹرینڈنگ کیا ہے اور سوال کیا آپ نے رکھا تھا؟ اچھا، ہمارا سوال ٹاپک کے لحاظ سے ہوتا ہے جس طرح ڈیلی، اور آج بھی یہی سوال ہے، کیا کم آمدنی ازدواجی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے؟ اور اس میں ہمیں 85% لوگوں نے کہا ہے ہاں، اور 15% لوگوں نے صرف یہ کہا کہ نہیں. اچھا اوکے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اب سوال تو یہ ہے کہ کیا پیسہ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے؟ جواب ہاں میں ملتا ہے آج کل کی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے. جس کا میاں زیادہ کماتا ہے، بیوی اور اس کے پورا خاندان اس کی عزت کرتا ہے. اور آپ اپنے گھر میں بھی کبھی نظر ڈالیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جو پیسے والا داماد ہے اس کو خاطر تواضع بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑے افسوسناک پہلو ہے شاید سوسائٹی کا. قصوروار کون ہے اور بنیادی ضروریات آخر ہیں کیا جس سے ہم دور ہو گئے، ایکسیڈ کر جاتے ہیں لمٹ؟ اچھا، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں بظاہر کہ پیسے کی کمی سے میاں بیوی کے درمیان نفاق پیدا ہوتا ہے. تو یہ بات سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق درست نہیں ہے کہ پیسے کی کمی سے نفاق پیدا ہوتا ہے. ایکچولی پیسے کے متعلق بات کرتے ہوئے نفاق پیدا ہوتا ہے جب میاں بیوی کا پیسے خرچ کرنے کا جو انداز ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے کہ ایک سنبھال کے خرچ کرنے والا ہے اور دوسرا بغیر سوچے سمجھے خرچ کرنے والا ہے. تو اس موضوع کو لے کر جب ان میں چیخ چیخ ہوتی ہے تو نفاق اس سے پیدا ہوتا ہے. ان کی مالی حیثیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، بہت اونچے درجے کی ہو سکتی ہے اور بے انتہا پیسے کی ریل پیل ہو سکتی ہے گھر میں، لیکن میاں بیوی کے درمیان پیسے خرچ کرنے کا جو سٹائل ہے اگر اس کے اندر فرق ہے، اس سے بہت امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کے درمیان مستقل علیحدگی کہیں نہ ہو جائے. اور 22% طلاقیں براہ راست روپے پیسے کے بارے میں جو بحث مباحثہ ہے اس سے ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی غریب ہے یا جن کے گھر میں پیسہ کم ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ میاں بیوی کے درمیان نفاق پیدا ہوگا یا ناراضگی پیدا ہوگی، بشرطے کہ پیسے کے بارے میں ان کے نظریات جو ہیں ایک جیسے ہوں، پیسے خرچ کرنے کے بارے میں ان کا انداز اور اتفاق رائے پایا جاتا ہو. تو ایک تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ میاں بیوی میں سے پیسہ رشتہ مضبوط نہیں کرتا. ہاں، اور اگر لوگ شادی بیاہ کرنے جا رہے ہیں تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس کو وہ لائف پارٹنر بنا رہے ہیں روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں اس کی تعلیم و تربیت کیا ہے اور سوچ بچار اس کی کیا ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے سوچتا ہے یا نہیں سوچتا. بہت سے لوگ
آج خاص طور پر مغرب میں ایسا سوچتے ہیں کہ جو پیسہ ابھی انہوں نے کمایا نہیں وہ بھی وہ خرچ کر سکتے ہیں. تو ایک بنیادی جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اس چیز سے پیدا ہوتی ہے کہ جو پیسہ لوگوں کے نظریات یہ بن گئے ہیں اور لائف سٹائل ایسا بن گیا ہے کہ جو پیسہ ابھی انہوں نے کمایا نہیں ہے یعنی کریڈٹ اور کریڈٹ کارڈ اور اس طرح کی چیزیں, حتیٰ کہ لوگ زیادہ تر لوگ جو کہ کم آمدنی سے والے ہوتے ہیں وہ بجلی کا بل بھی اصل نہیں دیتے بلکہ اس کے اوپر جو تھوڑا سرچارج ہوتا ہے جس میں کچھ دنوں کی مہلت مل جاتی ہے تو وہ اس طرح دیتے ہیں اور اپنے اوپر قرض چڑھاتے رہتے ہیں. تو ایک تو وجہ نفاق کی یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنی آمدنی ہے, اس سے بات جو چیز آتی ہے کہ جتنی آمدنی ہے اگر کوئی خرچہ اس سے زیادہ کرتا ہے تو یہ ایک بد عادت بن جاتی ہے. اور جو بد عادتیں ہوتی ہیں یعنی جو علتیں ہوتی ہیں یہ بہت سستی ہوتی ہیں. شروع میں یہ بہت فری ملتی ہیں لیکن بعد میں قسطوں کے ساتھ اور سود کے ساتھ آپ کو سب کچھ چکانا پڑتا ہے. نہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ عادت تو شاید میرے خیال میں ہر گھر میں موجود ہے کہیں نہ کہیں. جتنے ہماری آمدنی ہے اس سے زیادہ کہ ہمارے اخراجات ہیں کیونکہ ہم اسراف میں پڑ گئے ہیں. انفارچونیٹلی موبائل بھی ہمیں اچھے سے اچھا چاہیے اور قربانی کا جانور لینا ہے تو وہ بھی ادھار لے کے لینا ہے لیکن دکھاوا اچھا ہونا چاہیے. تو ایسے میں پھر کیا کیا جائے, آپس میں کیسے دوسرے کو سمجھایا جائے؟ اور گھر کا بجٹ بنانا کیا مرد کو چاہیے کہ وہ بجٹ بنا کے دے کیونکہ وہ کما رہا ہے, یا بیوی بنائے, اس کا حق ہے؟ دیکھیں میاں بیوی آج کے زمانے میں اب آنے والے وقتوں میں میاں بیوی دونوں کمائیں گے اور اس میں کوئی بندش نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے ایز سچ. اگر عورت نہیں کماتی گھر کو سنبھالتی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے باہمی رضامندی کے ساتھ. لیکن آج کے زمانے میں چونکہ ہماری آسائشیں ہمیں چاہیے, ہمیں سیل فون, سمارٹ فون یہ چیزیں چاہیے, تو پھر اس طرح شاید آنے والے وقتوں میں گزارا نہیں چلے گا کہ ایک پارٹنر یعنی ہماری آبادی کا 52% جو ہے وہ بالکل نہ کمائیں. تو آج کے زمانے میں اور آنے والے زمانوں میں خواتین کو بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا گھر کی فلاح و بہبود کے اندر. اور جب خواتین بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سی چیز میری ہے اور کون سی چیز ان کی ہے اور کون سی چیز ہماری ہے. یہ ایک سوال جو ہے بہت بنیادی سوال ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیوی کی ہوتی ہیں, کچھ خامد کی ہوتی ہیں اور کچھ ان کی سانجھی ہوتی ہیں, اور وہ جو کامن پول ہے اس میں دونوں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس طرح کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, لیکن اگر میاں یا بیوی میں سے کسی پر قرض ہے تو وہ اس کی ادائیگی دونوں کا فرض ہے کہ وہ مل جل کے قرض کی ادائیگی کرے. اس کو آپ دوسرے کا مسئلہ نہیں سمجھ سکتے. ایک چیز اسمال کویسچن, بجٹ کون بنائے؟ بیکاز شاید مرد کی نالج اور مرد کی فار سائٹڈنس کہہ سکتے ہیں اس کو بہتر ہوتی ہے مالی معاملات کو لے کے. تو کیا اس کو بجٹ بنا کے بیوی کو دینا چاہیے یا بیوی کے ہاتھ میں پیسہ دے دے اور بھول جائے پھر روزانہ کا خرچہ بھی اس سے لے؟ دیکھیں بجٹ کوئی بھی بنائے ضرور. اچھا. اور گھر کا جو بجٹ ہوتا ہے خاص طور پر کچن کا بجٹ تو خاتون خانہ بناتی ہے, لیکن اوور آل گھر کا جو بجٹ ہے ایز اے ہول اس میں مرد بھی حصہ لیتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بنیاد پڑ جاتی ہے میاں بیوی کی زندگی میں تنازع کی روپے پیسے کو لے کے, وہ شادی کے دن پڑتی ہے, جس دن بے انتہا خرچہ کیا جاتا ہے اور قرضہ لیا جاتا ہے. اور یہ ہمارا دین بھی اس سے ممانعت فرماتا ہے. اچھا, اب جب کوئی شادی کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ آپ بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ادھار لے کے یا کسی طرح بے انتہا خرچہ کرتے ہیں تو اس کی دردیں شادی کے ابتدائی دنوں میں اٹھتی ہیں, اور وہ جو دردیں اٹھتی ہیں وہ دوسرے کو بھی محسوس ہونے لگتی ہیں کیونکہ اس میں چڑچڑا پن آتا ہے, اس میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کی بجائے اگر آپ نے بہت بڑی کوئی دعوت کرنی ہے تو آپ شادی کی 10ویں سالگرہ پہ یا جس طرح بھی آپ وہ بہتر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ایسے, ہے نا, اس وقت پتہ جب آپ کے رشتہ مالی چل رہا ہے حالات کہ نہیں. اچھے ہو جائیں, اور مالی حالات اچھے ہونے کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے. اور معاملہ جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو روپیہ پیسہ قسمت کا معاملہ ہے, لیکن قسمت چونکہ بتائی نہیں گئی تو پریکٹیکل پرپز کے لیے پھر یہ قسمت کا معاملہ نہیں ہے. اگر ہمیں بتا دیا گیا ہو تو اگر ہمارے پاس روڈ میپ موجود ہو تو ہم اسے استعمال کرتے ہیں, اگر روڈ میپ نہیں ہوتا تو ہم ایکسپلور کرتے ہیں اپنے راستے. بخاری صاحب, بڑا مسئلہ ہے آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ, اس میں کس طرح سے گزارا کیا جائے اور آپس کے تعلقات بہتر کیسے بنائے جائیں. میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, گھریلو فضا پوری عجیب ہو جاتی ہے, ٹینس ہوتا ہے ماحول.
پیسے کی اہمیت یقینی ازدواجی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے واضح ہوتی ہے کہ خامد کے پاس پیسے ہونے چاہیے. اگر وہ شادی کر رہا ہے, گھر بسا رہا ہے, کسی خاتون کو اپنے گھر لے کے آ رہا ہے, تو اس کی بنیادی ضروریات وہ پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج فإنه غض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں کی جماعت, جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے گھر چلانے کی, وہ شادی کرے. فلیتزوج, وہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنے کے لیے, اپنی آنکھوں میں حیا رکھنے کے لیے وہ شادی کرے. اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر شادی نہ کرے. اچھا, لیکن اخلاق کو محفوظ رکھنے کا پھر طریقہ کیا بتایا؟ پھر وہ روزے رکھے. تو یہاں سے یہ فرمایا کہ گویا اگر پیسے ہیں تو شادی کرے, پیسے نہیں ہیں تو شادی نہ کرے. اچھا, پیسے ہیں تو خامد کا فرض ہے اپنی بیوی کو ضرور ان پیسوں سے وہ استفادہ کرنے کا موقع دے, یہ اس کا فرض ہے. قرآن پاک میں اللہ سورہ طلاق میں ارشاد فرماتے ہیں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. جو صاحب حیثیت ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو پیسے دینے چاہیے, اور جس کے پاس پیسے کم ہیں وہ اپنی آمدنی کے مطابق پیسے کم دے. لیکن اب آگے بیوی کا فرض کیا شروع ہوتا ہے وہ آئندہ اپنی میں گفتگو میں عرض کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. دونوں پوائنٹ آف ویوز آپ کو مل گئے اور ایک ہی پیج پہ ہیں دونوں پوائنٹ آف ویوز. یہاں پہ سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ جو یہ برانڈ کانشیس ہم ہو گئے ہیں یا خرافات میں ہم پڑ گئے کہ اب اگر کچن کا بجٹ جو کہ 15,000 میں مینج ہو سکتا ہے وہ 30,000 میں ہی کرنا ہے, کیونکہ آپ نے اسی خاص اسٹور پہ جانا ہے جہاں کی آپ چیک ان کر سکتے ہیں فیس بک پہ, یا جہاں کی آپ گوسپس کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم کیسے ختم کریں گے, اس کے بارے میں بات کریں گے. اور جتنے بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بائی دا وے, جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں آج کے دور میں, حالانکہ ہم بڑے عجیب طریقے کے آئیڈیلائز کرتے ہیں لوگوں کو, خیر جو مارک زکربرگ, بل گیٹس ٹائپ کے لوگ جو واقعی ڈوئرز ہیں, تو وہ تو برانڈز پہنتے بھی نہیں ہیں. ان کو آپ بالکل بیسک جینز ٹی شرٹ میں بھی دیکھیں گے, دے آر ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. یہ وجہ بھی ہم جانیں گے. کالر کو شامل کرتے ہیں. معصومہ ہمارے ساتھ موجود ہے. معصومہ السلام علیکم. السلام علیکم مریم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. معصومہ, آپ کی نظر میں برائی کس میں ہے, مطلب کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم مطمئن نہیں ہو پاتے اور آپس کا ریلیشن خراب ہوتا ہے؟ میں سن رہی تھی جب میں ہولڈ پہ تھی, بالکل ان کی 100% بات صحیح ہے. دراصل میں ایسے نہیں نہ کرتی, میرے پاس 3-4 شادی کے جوڑے ہیں, وہ میں چاہے میں نے 4 دفعہ پہن لی ہے نا, مجھے کوئی نہیں کہ کوئی کہے گا ہاں معصومہ یہ تو تم نے پہلے بھی پہنا تھا پھر پہنا ہی ہو. تو میں پھر کہتی ہوں کہ میں میرے اپنے کپڑے کرائے پہ نہیں لیے ہوئے, نہ میں کسی کے مانگ کے پہنتی ہوں. میری اپنی فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گی, وہ اب پتہ نہیں کس کس سے مانگ کے کپڑے پہن کے جاتی ہیں شادیوں پہ, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کپڑا آپ نے ریپیٹ کیا ہے. تو میں تو ریپیٹ کر لیتی ہوں بہت دفعہ, اور بچوں کو بھی یہی سکھاتی ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ یہ 10 دفعہ بھی پہن لیں گے سوٹ, کچھ نہیں آپ کی شان میں فرق پڑے گا. جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے سے اپنے بیٹے کو سکھایا کہ 50 روپیز اگر آپ کے ہیں, 30 آپ نے اسپینڈ کرنے ہیں, 10 آپ نے چیریٹی دینے اور 10 آپ نے سیو کرنے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت اچھا, بہت بہتر معصومہ, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صداقت, ہم برانڈز کی بات کر رہے تھے, خرافات کی بات کر رہے تھے. پہلے میں معصومہ کی ایک بات پہ بتاؤں گا کہ باقاعدہ ایک ٹرم ہے جسے CPU کہتے ہیں. CPU کا مطلب ہے کاسٹ پر یوز, یعنی اگر کوئی جوتے آپ 5,000 کے خریدتے ہیں اور آپ نے ان کو صرف 3 دفعہ پہننا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بیگ آپ نے 5,000 کا خریدا ہے اور آپ نے وہ ہر روز استعمال کرنا ہے, یا بریف کیس یا کوئی چیز, یعنی کاسٹ پر یوز کو بھی دیکھنا چاہیے چیزوں کو خریدتے ہوئے. اپنا پیسہ ہے بھائی. اچھا, جو برانڈز کی بات ہے وہ ہم وقفے میں کر رہے تھے کہ انسان کو خود برانڈ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. برانڈز کا چلتا پھرتا اشتہار نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کو جتنے بھی نمایاں سگنیفیکنٹ لوگ ملتے ہیں جو لارجر دین لائف سائز ہوتے ہیں, تو وہ خود برانڈ ہوتے ہیں, وہ برانڈز نہیں پہنتے. آپ مارک زکربرگ کا ذکر کیا, بل گیٹ کا کیا, ہمارے ہاں عمران خان ہے, برانڈز نہیں پہنتے. آپ انڈیا میں شاہ رخ کو دیکھیں یا سلمان خان کو دیکھیں, وہ برانڈز نہیں پہنتے, وہ خود برانڈز ہیں. جو کپڑے وہ پہنتے ہیں لوگوں کو وہ اچھے لگتے ہیں, کیونکہ اگر آپ میں سے روشنی نکلتی ہے, اگر آپ میں سے لوگوں کے لیے رحمت نکلتی ہے, اور آپ میں سے لوگوں کے لیے مسکراہٹیں نکلتی ہیں, تو پھر آپ کو بہت زیادہ برانڈز کی ضرورت نہیں. اور میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو سب سے اہم رشتہ ہے, اور اس میں آپ سب سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں, پر ڈے بھی زیادہ وقت گزارتے ہیں, اور پوری زندگی میں بھی زیادہ وقت گزارتے ہیں. تو اس رشتے کو ٹیسٹ ضرور کیا جاتا ہے مشکلات سے,
اور کوئی نہ کوئی مشکلات جن میں سے مالی مشکلات بھی ہیں یہ شادی کو ٹیسٹ کرتی ہیں اور آپ کی شادی کا صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے, ازدواجی رشتے کا صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے پاس کھلا خرچ کرنے کے لیے نہیں بھی ہوتا تو کیا آپ کی محبت یا قربت بڑھتی ہے. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا, کبھی زندگی میں مشکل وقت جب دیکھا کیسے واپس آئے, کیا کیا ان دنوں, لڑائی جھگڑے ہوئے؟ اچھا, میری زندگی میں جتنی بھی خوبصورت چیزیں اب ہیں اور زندگی میں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں بے پناہ الحمدللہ, تو ان کا تعلق میرے والد صاحب سے ہے. میری تعلیم و تربیت اور دیگر چیزیں, وہ بہت مختصر بات کرتے تھے, جامع بات کرتے تھے اور اس کے نتائج ہمیشہ بہت اچھے ہوتے تھے. میری شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور ایک کوئی 20 سیکنڈ کی بات کی جس سے میری ساری زندگی بدل گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھی تمہاری بیوی کا اور میری بیوی کا گزارا نہیں ہے تو تم اپنی جگہ کر لو. اچھا, مجھے پتا تھا ساری زندگی ان کے ساتھ گزارنے کے حوالے سے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں نے ان سے یہ بات بھی اپنائی کہ جو کہو پھر وہ کرو. تو میں نے کہا اچھا میں اپنی جگہ کر لیتا ہوں. تو جگہ کر لینے سے یعنی گھر سے چلے جانے سے ایک دم بہت فائنینشیل کرنچ آ گیا کیونکہ میرے اپنے وسائل اتنے نہیں تھے اور مجھے سوچ بچار کرنی پڑی کہ مجھے زندگی میں کیسے سروائیو کرنا ہے اور کیسے تھرائیو کرنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے. بہت تمنائیں تھیں, بہت خواہشیں تھیں. تو سب سے پہلا کام جو میں نے کیا, میرا وزن 110 کلو تھا, تو میں نے اپنے وزن کو کم کرنا شروع کیا. اچھا, میرے پاس کوئی ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھی تو میں نے بے پناہ پیدل چلنا شروع کیا. میرے لیے 10-15 کلومیٹر پیدل چلنا کوئی بات ہی نہیں تھی. اس سے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ میرا وزن کم ہونے سے میری ساری پینٹیں ڈھیلی ہو گئی اور میں لفافے سے پہن کے پھر رہا تھا. تو ایک دن میری وائف نے کہا کہ یہ کچھ پیسے میرے پاس ہیں, جاؤ جا کے کوئی ڈھنگ کی پینٹ خرید لو. تو میں کوئی 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مال روڈ پہ آیا تو جس دکان سے پینٹیں ملتی تھی وہ اس وقت لنچ بریک تھا. تو میں اس کے سامنے فیروز سنس پہ چلا گیا جو کتابوں کی دکان تھی. ایک 250 روپے تھے اس وقت, یہ 1980 کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایک 250 روپے تھے میرے پاس جس سے میں نے پینٹ خریدنی تھی. میں نے وہ خریدنے کی بجائے ایک کتاب خرید لی. اچھا, کتاب کا نام تھا, اچھا یہ میں بھی کر سکتی ہوں, کتاب کا نام تھا برنگ آؤٹ دی میجک ان یور مائنڈ, اپنے اندر کے جادو کو جگاؤ. اور وہ بڑی ایک لائف چینجنگ کتاب تھی. الکورن اس کے رائٹر کا نام تھا, جس نے بتایا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں کیسے لا سکتے ہیں. یہ اس طرح جھٹکا جو لگتا ہے بعض اوقات غربت کا, اور اگر آپ مثبت سوچ کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ ایک اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں تو نہ صرف آپ غربت سے نکل جاتے ہیں بلکہ آپ میں بہت بہتریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب میاں بیوی کو یہ مالی جھٹکا لگتا ہے, کسی وجہ سے وہ مالی طور پر بہت کمزور ہو جاتے ہیں, تو ان کو سب سے پہلے آپس میں جو اتحاد اور یگانگت ہے اور جو قربت ہے, دل جوئی بھی ہے, بالکل دل جوئی بھی ہے ایک دوسرے کی. اچھا, پھر جو اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے, وہ یہ ہے کہ مفت کی چیزیں زیادہ آپ کی توجہ کا مرکز ہونی چاہیے. مفت کی چیزیں جن پہ خرچ نہیں ہوتا, جیسے ایکسرسائز ہے, آپ ایکسرسائز کریں گے آپ کو پیسے سے زیادہ خوشی ملے گی. آپ نیند پوری کریں گے, کوئی خرچہ نہیں آئے گا, آپ کا اطمینان قلب بڑھے گا. مفت کی چیزوں میں یہ پارکس میں واک وغیرہ کرنا بھی ہے. آپ لارنس گارڈن میں گھوم رہے ہوں, بہت کم لوگ وہاں ہوتے ہیں تو آپ سمجھے کہ اپنا ہی ہے. اور مفت کی چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پہلے گھر میں موجود چیزیں ہیں ان کو نکالیں, جو پیچھے ہیں کہیں, کھانے پینے کی چیزیں جو آپ استعمال کرنا چھوڑ گئے تھے, آپ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی چیزوں کو بدل سکتے ہیں. ان چیزوں کو پسند کرنا سیکھ سکتے ہیں جو سستی ہیں جیسے دالیں, اور ان چیزوں سے آپ دوری پیدا کر سکتے ہیں جو مہنگی ہیں جیسے کہ گوشت, اور صحت کے لیے بھی بہت اچھا نہیں ہے. آپس کا رشتہ نہ خراب کریں. اور مفت کی چیزوں میں کچھ تفریحات بھی ہیں, جیسے کہ اگر آپ ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام دیکھتے ہیں یا آپ لائبریری سے کتاب لا کے پڑھتے ہیں تو یہ بھی مفت کی چیزوں میں شمار ہوتی ہیں. اور آپ حکمت عملی جب بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ امارت کے رستے کون سے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد حالات میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں پر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, وہ انویزیبل ہوتی ہیں. دونوں کو مل کے پھر یہ حکمت عملی بنانی ہوگی, ایجنڈا سیٹ کرنا ہوگا. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, اور یہ ڈائریکٹ خواتین سے اس کا تعلق ہے. خواتین چاہیں تو وہ مردوں کی زندگی کو خوبصورت اور اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں. یعنی کہ جو فضول قسم کے اخراجات ہیں ان سے پرہیز کریں. بنیادی اخراجات ضرور کریں لیکن جو فضول قسم کے اخراجات یعنی کہ موبائل ہو گیا,
ज़बरदस्ती की शॉपिंग हो गई, या 24 घंटे जी मैंने एसी चला के ही सोना है, या इस तरह के जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं और एक्स्ट्रा किस्म की शॉपिंग है, उससे इज्तनाब करें। इससे मर्दों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी जन्नत बन सकती है, जो घर का माहौल है। अच्छा, मियाँ और बीवी जो हैं ये गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, ठीक है। इसमें एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है, ठीक है। कभी ये होता है कि आप आमदन सेविंग करके अपनी सेविंग करके अपनी कोई जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं उनको आप पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये है कि कभी आपके पास इतना बैलेंस नहीं होता, ठीक है, तो उसमें फिर आपको एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्यों भाई? देखिए जी, बीवी घर का वज़ीर आज़म होता है। अगर मर्द कमा के ला रहा है तो फिर ये बात जो है वो बीवी पे मैटर करती है, लाजम होती है कि वो उसके अखराजात को किस तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी आमदनी कम है तो आपकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी। तो एक लिहाज से मियाँ बीवी दोनों पे मैटर करता है। मर्द अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदन कमा के ला सके, लेकिन अगर आमदन कम भी है तो अज़वाजी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बीवी का भी रोल आता है बीच में, कि वो अखराजात को किस तरीके से हैंडल करती है। सर, कम पैसों में तो गुजारा तभी होता है कि जैसे मियाँ बीवी दोनों एक का हो हमारा, ठीक है। अगर एक का नहीं होगा तो कहाँ गुजारा होगा, ठीक है। अगर हमारे बच्चे भी हैं, ठीक है, और घर का किराया भी देना, बिल भी देना, ये कि हमारी बीवी को चाहिए कि थोड़े पैसे बचा के रखने। पाकिस्तानी मर्दों का वर्जन लिया, हमारी टीम भी बड़ी चालाक है, खवातीन से पूछती वो बताती फिर। ठीक है जी, सहर बताइएगा जरा क्या क्या कमेंट्स से कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है कि अकरम शानी साहब है, उन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। वो कहते हैं कि हो सकती है, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी पर मुनहसर है। शादी के बाद एक अरसा ऐसा भी गुजरा है कि बिल्कुल थोड़ी आमदनी थी, मगर मेरी बीवी ने इन हालात में भरपूर साथ दिया। इसका तो कहना है कि लड़ाई झगड़े से रिज़्क में मज़ीद कमी हो जाती है, इसलिए अल्लाह ताला ने जितना दिया इस पर शुक्र करके गुजारा किया। और ये मतलब इसकी उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस इस लिहाज से शेयर किया है, बड़ा ज़बरदस्त। और वो कहते हैं कि इस्लाम में तो एक आदत है कि आप सब्र करो और लड़े मत, फिर इससे ज़्यादा कम होता है। अच्छा, एक और मेरे साथ जो डिफरेंट एक शिराज अवान है, उन्होंने ये बात की कि हर इंसान अपना रिस्क खुद लेकर आता है। ये मियाँ बीवी के अपने रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है कि उसको वो किस तरह मैनेज करते हैं। ठीक। और निदा यासीन कहती हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जब ब्रांड्स की बातें होंगी तो रिश्तों की कदर कहाँ होगी। क्या बात है। और हम अपने बड़ों को भी देखें तो जिन हालात में भी गुजारा किया, तंगदस्ती हुई, बीमारी हुई, जब भी आप पूछते, बिस्तर मर्द पे भी लोग मौजूद होते थे, आप उनसे पूछते थे कि क्या हाल है, तो लोग कहते थे अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो शुक्रगुजारी है, ये मतलब सबसे मुश्किल है कि किस तरह से अपने आप को मार के आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और फिर अल्लाह ताला आपको वो देता है कि जो शायद अमीरों के पास भी ना हो, वो है इत्मीनान कल्ब। बुखारी साहब बताइएगा, खवातीन की क्या जिम्मेदारी बनती है? इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, खवातीन की डिमांड इतनी होती हैं कि मर्द जो बेचारा इतना थकावा आता है बाहर के सारी आजमाइशों को भुगत के, तो वो घर में उसके लिए एक महाज तैयार होता है जब वो घर आता है। तो ये भी गलत है। और वो बच्चों की तरबियत भी ऐसी की जाती है कि वो बाप की इज्जत नहीं करते कि अगर बाप कम कमाता हो। ऐसे में बताइए कि खातून की जिम्मेदारी क्या बनती है? मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी हकीम ने, उस दौर में तबीब ने मतब खोला, कोई उसके पास 6 माह एक मरीज ही नहीं गया। अब उसने एक दिन एक सहाबी से कहा, शिकायत की, शिकवे के तौर पे कहा कि यार तुम मुसलमान बड़े मुतासिब हो, एक मरीज 6 माह में पूरे मदीने में मेरे पास महज इसलिए नहीं आया कि मैं यहूदी तबीब हूं इसलिए। तो सहाबी ने कहा कि नहीं, मुस्कुरा के, असल में पूरे 6 माह में मदीने में कोई बीमार नहीं हुआ। तो कहा ये कैसे मुमकिन? उन्होंने कहा कि इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि जब इंतहा दर्जे की भूख लगे तब खाना खाना, तदखुल नहीं करना। और दूसरी बात, जब खाना शुरू करो तो इतना खाओ कि अभी भूख बाकी हो तो तुमने हाथ पीछे खींच लेना। उसने अपना मतलब बंद कर दिया। उसने कहा कि जिस मुआशरे में ये खाने पीने के स्टाइल और अंदाज हो, यह मेरे मतलब की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही बुखारी साहब। खातून की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को किफायतशारी से और अपने खामद के साथ तामुल के साथ चलाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं कि ला तंजुरू, हमारी खवातीन को बीमारी क्या है कि फला मेरी सहेली, फला मेरी कजन, फला मेरी बहन, उसका जो जिंदगी का स्टाइल वो इस तरह का है, म्यार ये, उसके बच्चे वो कपड़े पहनते। नबी पाक ने से मना किया और क्या फरमाया कि ला तंजुरू इला मन हुवा आला मिनकुम बल उनजुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम फइन्नहु अजदरु अन ला तहतकिरु बिनिअमतिल्लाह। जो माशी और मादी जिंदगी की दौड़ में तुमसे आगे हैं, तुमसे ऊपर हैं, उनकी तरफ देखना ही नहीं। जो तुमसे पीछे हैं, तुमसे नीचे, उनकी तरफ देखना। फिर क्या होगा? तुम्हें अल्लाह की वो नेमतें जो तुम्हारे पास हैं
یہ تمہیں بڑی بڑی نظر آئیں گی کہ اللہ نے ٹھیک ہے بہت کچھ ٹھیک دیا ہے بخاری صاحب. میں چاہوں گی بخاری صاحب بہت مختصر 1 منٹ میں کوئی ایسی تسبیحات کا ذکر کر دیجئے جس سے روزی میں برکت بھی ہو اور لوگ نکل آئیں اس چیز سے. نماز شرط ہے لیکن جی یقیناً نماز تو ایک مسلمان پہ فرض ہے. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی. اس میں کوئی انسان کا خرچہ نہیں آتا. انسان اپنے لباس کو بدن کو اللہ کی غلامی سمجھ کے پاکیزہ رکھے, اس سے بہت خیر و برکت ملتی ہے. نمبر 2 نمازوں کی جیسے آپ نے بات کر. تیسرا ذکر الہی. ذکر الہی میں بہت لمبے چوڑے وظائف شیعہ ہر مسلمان نہیں کر سکتا اپنے وقت کی وجہ سے, لیکن استغفار کرنا چاہیے اور درود شریف پڑھنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے استغفار کے بارے میں خود فرمایا جو استغفار کرتے ہیں اللہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ مال و دولت سے ان کے دامن بھر دیتا ہے. یہ اللہ کا فائدہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا درود شریف پڑھنے والا جو ہے اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک, اللہ اس کے دل کی ہر دلی خاص جو ہے جائز و پوری کر دیتا ہے. کہنا چاہوں گا کہ اللہ سے باتیں کرنا, میں شاہ صاحب سے بڑا متفق ہوں کہ اللہ سے باتیں کرنا آپ کے لیے بہت فائدے کا ہوگا کہ آپ تنہائی میں کہتے ہیں یا اللہ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی. تو آپ اپنے اللہ سے مانگ لیا کرتے ہیں تنہائی میں, تو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر آپ کو ملتا ہے اور آپ غنی ہو جاتے ہیں. تھینک یو ضیاء شاہ بخاری صاحب فار کمنگ. تھینک یو ڈاکٹر صداقت. بہت اچھا آج گفتگو رہی, بہت اچھا سیشن رہا. بہت بہت شکریہ. نیو پاکستان آپ نے دیکھا, امید استفادہ کیا ہوگا. نیو نیوز دیکھتے رہیے. پاکستان